اصطلاحی سنت کہتے ہیں الطریقۃ المسلوکۃ یجری فی الاسلام، وہ طریقہ جو اسلام میں رائج ہو، اسلام میں جاری ہو۔ سنت سے مراد یہاں وہ نہیں ہے، بلکہ سنت سے مراد کیا ہے؟ طریقہ۔ اب طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور طریقہ برا بھی ہو سکتا ہے۔ یہاں سنت رسول مراد نہیں ہے یا سنت صحابہ مراد نہیں ہے۔ اگر سنت رسول مراد ہے تو اگلا جملہ اس کی نفی کرتا ہے، من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی بری سنت ایجاد کی۔ تو یہاں نعوذ باللہ سنت رسول مراد تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی سنت بری تو نہیں ہو سکتی نا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت اچھی ہے۔ تو یہاں سنت سے مراد اصطلاحی سنت نہیں ہے، بلکہ سنت سے لغوی سنت یعنی طریقہ مراد ہے، عادت مراد ہے، اور طریقہ مراد ہے، سنت رسول اور اصطلاحی سنت مراد نہیں ہے۔ تو یہاں اب مرزا نے یہاں یہ دھوکہ دیا ہے۔ مرزا صاحب کہتے ہیں دیکھیں جی یہاں جو کہا گیا ہے وہ اچھا طریقہ جو ہے نا اس کو رائج کرنے کی بات کی گئی ہے، اچھی بدعت نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ من سن فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہوگا۔ اب یہ جو برا طریقہ ہے اس کو کیا کہیں گے؟ سنتن سیئۃ کو کیا نام دیں گے؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ یقیناً اس کو بدعت سیئہ کہیں گے، اور جو سنتن حسنہ ہے اس کو بدعت حسنہ کہیں گے، اور اس کی تقسیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر آپ تقسیم نہیں کرتے اس کی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح بچائیں گے آپ؟ صحیح بخاری میں 2020 نمبر حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح جب پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ایک قاری قرآن کے پیچھے پورا مہینہ پورا قرآن مجید مکمل کروا کے آپ نے ادا فرمائی، تو آپ نے فرمایا نعم البدعۃ ھذہ۔ کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، بدعت بھی کہا اور نعمہ بھی کہا، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اچھا یہاں یہ کہیں گے نہیں جی وہ تو بدعت ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں یا حضرت عمر زیادہ جانتے ہیں؟ حضرت عمر اس کو بدعت کہہ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں بدعت ہے ہی نہیں ہے۔ اگر وہ بدعت ہے ہی نہیں ہے تو پھر حضرت عمر کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہاں پھر وہ تقسیم کریں گے جی بدعت کی قسمیں ہیں، تو بھائی جہاں جس طرح آپ تقسیم کرتے ہیں اس طرح ان حدیث کی روشنی میں محدثین نے تقسیم کی ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ شارح صحیح مسلم کو اٹھا کر دیکھ رہی ہے، صحیح مسلم کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 327 پر 2351 نمبر جو حدیث ہے من سن فی الاسلام سنتن حسنۃ، اس کی شرح کرتے ہوئے امام نووی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ وفی ھذا الحدیث تخصیص قولہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ۔ فرماتے ہیں من سن والی حدیث یہ مخصص ہے سنن ابی داؤد کی 4607 نمبر جو حدیث ہے کہ فإن کل محدثۃ بدعہ، بس ہر نیا کام بدعت ہے، ہر نیا طریقہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث کا مخصص صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث ہے۔ وہ کس طرح؟ وہ فرماتے ہیں کہ المراد بہ المحدثات الباطلہ والبدع المذمومہ، یہ جو ان کل محدثات بدعہ ہے اس سے مراد بدعت مذمومہ ہے اور طریقہ باطلہ مراد ہے، اچھا طریقہ اور اچھی چیز مراد نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث نے اس کی تخصیص کر دی۔ یہ حدیث مخصص ہے سنن ابی داؤد کی اس حدیث کی، اور مرزا نے جو حدیث پڑھی ہے 4607 نمبر سنن ابی داؤد کی کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی، اس کا پہلے والا حصہ نہیں پڑھا۔ اس کا پہلے والا حصہ یہ فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا طریقہ بدعت ہے۔ مرزا صاحب تقسیم کرتے ہیں کہ اچھا طریقہ ہو سکتا، اچھی بدعت نہیں ہو سکتی، تو پھر اچھا طریقہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہر نیا طریقہ بدعت ہے اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ اب اچھے طریقے کو آپ اس بدعت سے کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ حدیث میں تو فإن کل محدثۃ بدعہ، ہر نیا طریقہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس میں اچھے برے کی فرق نہیں رہ جائے گا۔ تو کس طرح فرق کریں گے؟ فرق کریں گے صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث کے مطابق کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اچھے طریقے کو ان جو نئے کاموں سے نکال دیا جو برے نئے کام ہیں۔ برا نیا کام ہو تو وہ اچھے طریقہ والا کام اس سے نکل جاتا ہے۔ اسی طرح اذان جمعہ ہے، صحابہ کرام کے ہاں تقسیم موجود تھی۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 48 پر موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاذان الاول یوم الجمعۃ بدعۃ، جمعہ کی پہلی اذان بدعت ہے، یعنی جو نمازیوں کو جمع کرنے کے لیے پہلی اذان دی جاتی ہے یہ بدعت ہے۔ عبداللہ بن عمر جمعے کی پہلی اذان کو بدعت کہہ رہے ہیں۔
اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تراویح کو پورا مہینہ جماعت کے ساتھ ادا کرنے کو بدعت کہہ رہے ہیں. تو فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر نیا کام بدعت اور ہر بدعت گمراہی. جب ہر بدعت گمراہی ہے تو حضرت عمر فاروق کی اس بدعت کو گمراہی سے کس طرح نکالو گے؟ الاذان الاول یوم الجمعہ بدعۃ، جمعے کی پہلی اذان بدعت ہے جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دلوائی ہے. اس کو بدعت سے کیسے نکالو گے؟ صحابہ کرام کو بدعتی ہونے سے، گمراہ ہونے سے نعوذ باللہ کس طرح بچاؤ گے؟ تقسیم کرنی پڑے گی. لازمی تقسیم یہی ہوگی کہ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات سے یہ تقسیم ثابت ہے. یہ صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث مخصص ہے 4607 نمبر سنن ابی داؤد کی حدیث کی. وہ حدیث عام ہے، اور وہ عام ہے خص عنہ البعض. میں نے عرض کی عام کی دو قسمیں ہیں، عام لم یخص عنہ البعض اور عام خص عنہ البعض. عام لم یخص عنہ البعض وہ ہے کہ جو اپنے عموم پر باقی ہے، اس میں سے کسی بھی فرد کو خاص نہیں کیا گیا. اور عام خص عنہ البعض وہ عام ہے کہ جس میں سے بعض افراد کو خاص کر لیا گیا. تو فإن كل محدثۃ بدعہ، یہاں کل لفظ عموم کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کل وہ ہے، یہ وہ عام ہے جس میں بعض افراد کو خاص کیا گیا ہے صحیح مسلم کی 2351 نمبر حدیث کی وجہ سے. تو یہ بحمد تعالیٰ سارے دلائل موجود ہیں. اب مرزا نے یہاں جو ہے نا وہ ایک عجیب منطق اور عجیب راگ الاپا ہے اور کہا کہ نہیں، نیا طریقہ ہو سکتا ہے، نئی بدعت نہیں ہو سکتی. تو من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃ کو کیا کہیں گے آپ؟ بدعت سیئہ نہیں کہیں گے. اب اگر من سنہ فی الاسلام سنتن سیئۃ، جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس پر اس کا گناہ ہے، اگر وہ بدعت سیئہ ہے تو من سنہ فی الاسلام سنتن حسنۃ بدعت حسنہ ہے.